باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. دیکھو اس باب کا حاصل یہ ہے کہ میت کے لیے نماز کیسے ہوگی اور اس کے لیے شفاعت کیسے ہوگی۔ دیکھو اس روایت میں حضرت مرثد بن عبداللہ البزنی کہتے ہیں کہ حضرت مالک ابن حبیرہ جب کسی جنازے کی نماز پڑھتے اور لوگوں کو اس پر کم محسوس کرتے، فتقال الناس علیہا، اور جب لوگوں کو اس پر کم محسوس کرتے تو پھر جزاہم ثلاثۃ اجزاء، تو سارے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے، اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے پر 3 صف نماز پڑھ لیں فقط اوجب، یعنی اس پر شفاعت لازم ہے، یعنی اس کی مغفرت ہو گئی۔ دیکھو یہاں رک کر یہ مسئلہ ذہن میں رکھو جو کل میں نے بتلایا یا پرسوں بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے کے واسطے ایک جگہ مختص تھی، مصلی الجنائز، اور جنازے کی نماز وہیں ہوتی تھی، اور وہ جو تعداد تھی یعنی ایک صف میں 100 آدمی آتے تھے، وہ جو حصہ متعین تھا جس میں جنازے کی نماز ہوتی تھی تو ایک صف میں 100 آدمی آتے تھے۔ تو اس روایت میں جو فرمایا کہ جس جنازے میں 3 صف ہوں گی، مطلب 300 آدمی ہوں گے، تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات، دیکھو شفاعت 2 قسم کی، سفارش 2 قسم کی، ایک سفارش قولی ہے اور ایک سفارش فعلی ہے۔ شفاعت 2 قسم کی ہے، ایک شفاعت قولی ہے اور ایک شفاعت فعلی ہے۔ شفاعت قولی تو یہی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ اس کے حق میں آدمی جو دعا کر رہا ہے گویا اللہ کے سامنے سفارش پیش کر رہا ہے، یہ سفارش قولی ہے۔ اور ایک سفارش فعلی ہے، اور سفارش فعلی اس طرح ہوگی کہ 3 صفیں بنا کر، یعنی 300 کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت فعلی کو بھی قبول کریں گے۔ یعنی ترغیب امام ترمذی نے اس حدیث کو لا کر یہ بتلایا کہ سفارش دونوں جمع ہونی چاہیے، سفارش قولی بھی ہونی چاہیے اور سفارش فعلی بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر مجمع کم ہو، یعنی 300 اس تعداد کے اعتبار سے جہاں 3 صف کی بات آئی ہے اور 3 صف ہر صف میں 100 اس اعتبار سے 300، اس کو سامنے رکھ کر بعضوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ صفوں کی تعداد طاق عدد میں ہونی چاہیے، 3 5 7 9، یہ غلطی ہے۔ یہ صفوں کی تعداد طاق عدد میں ہونا، یہ جو مسئلہ ثلاثہ سے نکالا یہ غلط ہے۔ ثلاثہ کا ذکر آیا ہے روایت کے اندر، 3 تک تو ٹھیک ہے، لیکن 3 کے بعد پھر 5 7 یہ طریقہ سنت سے نہیں ہے، یعنی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی جو بعض لوگ مجمع کثیر بھی ہوگا تب بھی اہتمام کریں گے اور یوں کہیں گے بھائی 3 5 7 9 11 13 15 18 پتہ نہیں کیا کیا جائیں گے۔ جفت 3 تک تو طاق کا ذکر آیا ہے، 3 تک اہتمام ہوگا، اور 3 کے بعد پھر ضروری نہیں ہے طاق عدد کا اہتمام، جفت بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو کتابوں میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے اور فقہی کتابوں کے اندر بھی مسئلہ آیا ہے کہ طاق عدد میں صفیں بننی چاہیے، اور وہ صفوں کا بعض لوگوں نے اتنا شدت برتی کہ اب وہ اسی 3 پر قیاس کر کے 3 5 7 کیا، تو 3 5 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 تک تو ٹھیک ہے، بقیہ اس کے بعد کا اہتمام ضروری نہیں ہے، کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ حضرت مالک ابن حبیرہ کا اپنا تفرد تھا، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا،
یعنی یہ جو تقسیم انہوں نے فرمائی ہے یہ تقسیم خلاف عقل ہے. اور دیکھو فن حدیث میں ایک ضابطہ ہے، فن حدیث میں ایک ضابطہ ہے کہ اگر حدیث کی کوئی تشریح، کوئی توضیح خلاف عقل ہو، اگر حدیث کی کوئی توضیح خلاف عقل ہو یا حدیث صریح کے خلاف ہو یا صریح جزیے کے خلاف ہو، تو ایسی صورت میں اس تشریح کو قبول نہیں کیا جاتا، الا یہ کہ وہ صحابی ہو. حضرت مالک ابن حبیرہ چونکہ صحابی ہیں اس لیے انہوں نے یہ جو قیاس کیا ہے کہ 3، اور حالانکہ وہ 3 سے مراد 300 ہے، تو مجمع کم بھی ہوتا تو 3 پہ تقسیم کر دیتے اور یہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے، تو یہ ان کا اپنا تفرد ہے، اور صحابی نے چونکہ کیا ہے اس لیے یہ قابل قبول ہے. اس لیے مجمع اگر کم بھی ہوگا تو فقہاء نے فرمایا ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور یہ اقل تعداد امام کو ملا کر 7 ہونی چاہیے. امام اس لیے کہ ہر صف میں 2، کیونکہ 2 سے کم میں صف کا اطلاق نہیں ہوگا. تو اگر امام کے بشمول 7 لوگ ہیں تو اس طرح تقسیم ہوں گے کہ ہر صف میں 2 اور امام 1، اس طرح 7. اور اس کے بعد اللہ کی رحمت بہانہ، وہ کیا ہے، وہ رحمت حق بہانہ، می جویت نمی جویت پتہ نہیں کیا ہے، وہ بس اس پہ قیاس کر کے اللہ کی رحمت کی امید رکھو. چلو کون سا ضابطہ؟ فن حدیث کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر حدیث کی کوئی توضیح، کوئی خلاف واقعہ کوئی توضیح کی جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی الا یہ کہ صحابی سے ہو. تو یہ جو تشریح 3 صف کی جو طاق عدد کی تشریح کی ہے، چونکہ یہ صحابی ہیں اس لیے ان کی توضیح تو قابل قبول ہے، کوئی اور کرے گا تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. جی وفيه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن مبارك ويونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرسد بن عبد الله البزني قال كان مالك بن هويرة رضي الله تعالى عنه اذا صلى على جنازه فقال الناس عليه اجزاء 3 اجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد اوجب. وفي الباب عن عائشه وام حبيبه وابي هريره وميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث مالك بن هويرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن اسحاق وروى ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرسد ومالك بن هويرة رجلا ورواية هؤلاء يصح عندنا. وفيه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب وحدثنا قال حدثنا احمد بن منيع علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كانت لعائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد من المسلمين فيصلى عليه امة من المسلمين ليبلغ ان يكونوا 100 فيشفع له الا شفعوا فيه. وقال علي في حديثه 100 فما فوقها. قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها